الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب معزز سامعین محترم ہم آج اپنے بڑے پیارے دوست اور بھائی کے ختم چلم پر حاضر ہیں اور موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے اور وقت ایسے گزرتا ہے کہ شاید انسان کہتا ہے ابھی لمحوں کی بات تھی مہینوں پر جا پڑی ہے اور پھر مہینوں کی بات سالوں پر جا پڑتی ہے اور پھر سال صدیوں میں بدل جاتے ہیں پھر ایسے ہی وقت گزر جاتا ہے لیکن اوقات ہما بود کے بایار بسر شد اوقات ہما بود کے بایار بسر شد باقی بے حاصلی و بے خردی بود بابا جی کہا کرتے تھے کہ وقت وہی وقت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں بسر ہو جائے
باقی کسی وقت کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں ہے، اس کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے، پڑھنا ہی نہیں ہے بھائی جناب آپ نے یہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ وہاں سوال تو یہ نہیں ہونا، وہاں تو سوال ہونا ہے مر ربو کا، ہے جی، مر ربو کا، ما دینو کا، ہے جی، اور پھر ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل 10 دنیا دینا کے بارے کی کیا کرا جو زندگی ایسی گزار کے گئے انہوں نے تینا سوالہ چلو پوری کر دیں۔ ہاں جی، جو بھی زندگی ایسی جتنی بھی گزار، کوئی 100 سال جی کے جائے، کوئی نوجوانی چلا جائے، کوئی بڑھاپے چلا جائے، کس طرح بھی چلا جائے، اتنے سوال کرائی ہونے۔ انہیں یہ نہیں پوچھنا کہ اتنے تھی کی کرتے رہے ہو، تھی جناب اتنے کی کرتے رہے ہو، کی کرو گے، وہ ادھر آؤ جناب اگے آؤ، اتنے کی کرو گے، اتنے سوال ہی ہونے۔ دسو بھائی ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، دسو دنیا تے انہاں دے بارے کی کہتے ہیں، دسو، بس اتنے کی سوال ہونے ہیں۔ اور دنیا آج تک دنیا دا مال کسی دا پورا نہیں پیا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری ہون کہ جڑا رات تک کھا کے سویرے رکھنا بھی شان توکل کے خلاف سمجھتے ہیں۔ رات تک کھا کے سویرے رکھنا بھی شان توکل کے خلاف سمجھتے ہیں، کہنے ہیں جنہیں راتی دیتا ہو سویرے بھی دے گا، اتنی شانت مالک۔ اور حضرت ابو ذر غفاری کے بارے حضور نے فرمایا آسمان دے تھلے تے زمین دے اتے ابو ذر نال سچا بندہ کوئی نہیں ڈرے، اتنی شانت مالکن۔ لیکن حضرت ابو ذر حضور نے فرمایا یا ابا ذر جدد السفینۃ فإن البحر عمیق، فرمایا ابو ذر زندگی دی کشتی نو بڑے سنبھال کے لے کے آمی، دنیا دا سمندر بڑا گہرا، اے اپنے اندر بندے نو سنبھال لیندا، اے اپنے اندر کسے نہ کسے معاملے بندے نو پھسا لیندا، اے دنیا دے سمندر دے اندر اپنی کشتی بڑی سنبھال کے لے آمی۔ او ان حضرت ابو ذر غفاری جڑا رات تک نہ کھا کے سویرے رکھنا بھی شان توکل دے خلاف سمجھتے ہیں، انہوں نے حضور نے فرمایا ہے جی۔ اور اے دنیا مسافر خانہ تے رب جانے کی پکدا ہو، ہے جی، اے دنیا مسافر خانہ تے رب جانے کی پکدا ہو، بنا مقدر ملتا نہیں تے دیکھی رہ ترکدا ہو، ہے جی۔ اے مقدر کی بات ہے، اے اللہ تعالیٰ نے تقدیر ہوتے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزاں سے ایمان ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ کی؟ فرمایا ایک تو ساڑھا تقدیر تے ایمان ہوئے گا، بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اینج کرتے تھے اینج ہو جانا سی، اینج کرتے تھے اینج ہو جانا سی، تقدیر ہے جو لکھیا ہو کے رہنا۔ فرمایا تقدیر میں ساڑھا ایمان ہوئے گا۔ انہوں نے کہا حضور اگلا؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا، کسی ظالم دا ظلم اور کسی عادل دا عدل اس کو نہیں روک سکتا۔ انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اور؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری بات ہے کہ اسی کسے دے گناہ دی وجہ نہ کسے گناہ دی وجہ نہ کافر نہیں کہو گے، وہ کتنا بھی بڑا گناہ گار ہو جائے گا، وہ کتنے بھی بڑے گناہ کر لے گا، اسی اس دے گناہ دی وجہ نہ کافر نہیں کہو گے، کیونکہ اللہ دی رحمت بڑی وسعت ہے۔ اللہ دی رحمت بہت وسعت والی، بلکہ اللہ دی رحمت دا مظہر تے امام الانبیاء دی ذات ہے جی۔ حشر والے دن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو فرمایا نماز پڑھنی، اس سے سستی نہیں کرنی۔ حضور نے اپنے امتیوں کو فرمایا ملاوٹ نہیں کرنی، 2 نمبر مال نہیں بیچنا، جھوٹ نہیں بولنا، رشتہ داروں نال قطع تعلقی نہیں کرنی۔ یہ سارے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو جناب ترغیب دیتی، تعلیم دیتی، دین سکھایا۔ لیکن امتی اگر ساری نافرمانیاں کر کے جائے گا نا، اللہ فرمانے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ فرمایا یا رسول اللہ قیامت والے دن تسا فرمایا کہ نمازاں نہیں چھڑنی ہے، اسی جناب سستی کر کے تواڈے سامنے آ جاواں گے، تسا فرمایا جھوٹ نہیں بولنا تے ساڈے کو کوتاہیاں ہو جانگیاں، اسی تواڈے سامنے آ جاواں گے تے تسی پھر دامن رحمت کھول کے کہو گے آ جا میرے امتی آ جا، میں تیری شفاعت کرانا، تیری سفارش کرانا رب دے کے۔ اور اللہ دی رحمت دا سب نالوں بڑا مظہر امام الانبیاء دی ذات ہے جی۔ اور ڈھونڈا ہی کریں گے صدر محشر کے سپاہی، ہے جی، فرشتے لب لب کے لیانا نا بھئی ادھر آ جاؤ تہاڈا جناب کرامن کاتبین، ادھر آ جاؤ تہاڈا جناب تے نمازاں تساں نہیں پڑھیاں، رمضان وچ بھی جناب تسی دائیں بائیں چلدے رہو، آ جاؤ پکڑ پکڑ کے لیانا۔ اللہ فرمانے ڈھونڈا ہی کریں گے صدر محشر کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپاؤ۔ کیا یا رسول اللہ جنہوں تسی اپنی سفارش دے دو گے پھر فرشتے کون ہون گے انہوں پکڑ کے جہنم دی طرف لے جا۔ بس حضور نال محبت ہے جی، اور انے واہ محبت، اے مطلب نہیں کہ تسی نمازاں نہیں پڑھنی ہے،